بار بار کہتا ہوں نا، سارے فرقے ختم نہیں ہو سکتے. آپ فرقوں کو ختم کرنے کی ایسی کوشش کر رہے ہو کہ نئے فرقے پیدا کر رہے ہو. او بھائی آپ صحیح کو تلاش کرو، اس کو جوائن کرو اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرو، بس اس سے آگے نہیں. یہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا کون صحیح تھا، اور عملی فیصلہ، پریکٹیکلی فیصلہ کون صحیح تھا اور کون غلط. تو اللہ نے فرمایا، نبی کو تسلی دی ہے کہ آپ غم نہ کریں. ہم چاہتے زبردستی ایمان لے آتے یہ سب لوگ، لیکن ہم زبردستی نہیں کرتے. اس کا مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ کامیاب ہوں اور کچھ لوگ ناکام ہوں، کچھ جنت میں جائیں کچھ جہنم میں. جنت میں جانے کا مزہ بھی تو جبھی آئے گا نا کہ جب جہنم سے اللہ بچائے گا. تو جہنم ہوگی تو بچنے کا مزہ آئے گا نا. کچھ لوگ ناکام ہوں گے اور کچھ لوگ کامیاب ہوں گے. تو ہمیں بھی اس میں تسلی ہے کہ ہم حق بات کو پھیلاتے رہیں. یہ امید نہ رکھیں کہ ساری دنیا ہماری بات مان لے گی، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. ساری دنیا کبھی بھی زندہ باد کے نعرے نہیں لگاتی، ساری دنیا کبھی بھی آپ کو فالو نہیں کرے گی. آپ صحیح بات کو اختیار کر کے آپ اپنا کام کرتے چلے جاؤ، باقی کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. تو اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. آج کل لوگ خام خواہ کی ٹینشنیں لے رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، وہ سسٹم کیوں ہو گیا، وغیرہ کیوں ہو گیا. بھائی چھوڑو، جو تمہارا کام ہے تم اس کو فوکس کرو، جو تمہارے بس میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، کیسا کیسا ستایا ان کی قوم نے، فرعون نے. تو یہ تو سب پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا. نادا کا اصل معنی ہوتا ہے ندا کی، یہ بلاغت ہے قرآن کی. موسیٰ کو گویا ندا کی اللہ نے، دور سے پکارا نا، یعنی اصل میں تو اللہ نے قریب سے پکارا تھا، لیکن اہتمام سے کسی بات کو بیان کرنے کے لیے، جیسے آپ کو بہت ضروری کام ہوتا ہے نا، آپ دور سے بلاتے ہیں بندے کو، پکارتے ہیں، او بھائی ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے کاموں میں مشغول تھے. اللہ نے ندا لگائی موسیٰ کو، اے موسیٰ کہاں جا رہا ہے بھائی، تجھے تو میں نے صندوقچے میں ڈال کے جو بچایا ہے نا، اور تجھے قتل ہونے سے بچایا، تیرے ذمے تو ایک بہت بڑا کام ہے، تو کہاں جا رہا ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ. اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ کو تیرے رب نے پکارا. پکار کے کیا کہا؟ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. آپ جاؤ ایک ظالم قوم کے پاس، فرعونیوں کے پاس، قبطیوں کے پاس، مصر کے حکمرانوں کے پاس. دو قومیں تھیں مصر میں، قبطی اور بنی اسرائیل. بنی اسرائیل مسلم تھے، منورٹی میں تھے، اور قبطی میجورٹی میں تھے. تو منورٹی جو تھی وہ مسلم تھی اور میجورٹی جو تھی وہ غیر مسلم. تو جہاں بھی مسلمان منورٹی میں ہوتے ہیں، آپ ہندوستان میں دیکھ لو، تو کیا حشر کیا جاتا ہے پھر ان کا. تو فرعون نے یہی کام کیا. اللہ فرماتے ہم نے کہا قوم فرعون، جاؤ فرعون کی قوم کے پاس. الا یتقون. یہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں خدا سے، اتنا ظلم کر رہے ہیں. اللہ خود گویا تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ کو تو تعجب نہیں ہوتا نا، اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں. الا یتقون. ان کے عمل کو دیکھ کے تمہیں تعجب ہوگا کہ یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں. آج بھی دیکھو نا کیسے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کوئی ڈر رہا ہے اس میں کیا؟ کس طرح عورتوں بچوں کا قتل ہو رہا ہے، معصوموں کا قتل ہو رہا ہے، ان پہ دنیا حرام کر دی ان کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے نا، آخرت کا یقین نہیں ہے، اس سے بڑا درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. درندہ نہیں ہے اس سے بڑا. جس کے دل میں آخرت کا خوف ہے نا، وہ جانور پہ ظلم کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ یار کہیں اس کا حساب نہ لے لیا جائے مجھ سے. تو اللہ نے فرمایا الا یتقون. یہ فرعونی ڈرتے کیوں نہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میں تو خود بنی اسرائیل کا ہوں، دشمن قوم سے ہوں، اور قتل کر کے فرار ہوا ہوں. حضرت موسیٰ سے غلطی سے بندہ قتل ہو گیا تھا، مشہور واقعہ ہے. تو میں تو جاؤں گا، میں تو موسٹ وانٹیڈ ہوں، میرے اوپر تو قتل کے کیس چل رہے ہیں. تو قال ربی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کی بات کہی، اے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون. مجھے خوف ہے کہ وہ میرا انکار کریں گے، نہیں مانیں گے میری بات. تو مجھے ایسا کام دے رہا ہے اسباب کی دنیا میں جس کا کوئی آؤٹ پٹ بولو نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ جب بھی کوئی بڑا آپ کے ذمے کوئی کام لگائے اس میں آپ کو کچھ کنفیوژن ہو، اشکالات ہوں، تو اس کو کلیئر کر لینا چاہیے. بڑے کے ادب اور روب میں آ کے اس کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے. بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی بڑا کام ذمے میں لگاتا ہے، آپ کے دل میں کچھ شک ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، آپ احترام میں پھوٹ ہی نہیں رہے ہوتے منہ سے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. 1-2 سال پہلے کچھ مہمان بیٹھے ہوئے، کھانا سامنے رکھا ہوا، اب کیا ہے، روٹی ختم ہو گئی، بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کسی خادم سے بولا اپنے، جا بھائی تندور سے روٹی لے آ. گھنٹہ ہو گیا آیا ہی نہیں. اب بیٹھے ہوئے ہیں یار، منہ میں نوالا آدھا، کتنی تکلیف ہوتی ہے. گھنٹہ